اچھا سر، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کے حوالے سے اکثر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جب نبی پاک سے ان کی شادی مبارک ہوئی تب ان کی عمر کیا تھی، اور ایج ڈفرنس کے اوپر بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کی ایج کیا تھی؟ آج ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اب دیکھیں، یہ بڑا ہی ڈسپیوٹڈ قسم کا ایسا معاملہ بنا دیا گیا ہے جان بوجھ کے، حالانکہ تاریخی تناظر میں اس میں ذرا بھی کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ عرب بھی دنیا کے انہی خطوں میں سے ایک خطہ ہے جہاں پر بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہی شادی روا تھی اور رکھی جاتی تھی۔ یہ فطرتی طور پر ہے ہی نہیں، نیچرلی نہیں ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ امپیوبرٹ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے کسی کی شادی کریں۔ اوکے، جوان ہونے سے پہلے، یعنی فیمیل کے لیے مینسٹریشن پیریڈز کا سٹارٹ اور میل کے لیے سپرم کا آؤٹ ہو جانا، یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہیں تو شادی کیسے ہو سکتی؟ بیسک کرائٹیریاز۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ مرد بوڑھا ہو گیا ہے، ایکسیپٹڈ، تو بچی کے لیے کہاں پر فطرتی طور پر ایسا ہے کہ وہ ابھی میچور نہیں ہوئی اور اس کے مینسٹریشن پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوا، تو کیسے اس کے ساتھ شادی اگر ہو بھی جاتی ہے تو وہ کس طرح اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ فطرتی بات ہے نا۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں اچھا ایسا کوئی واقعہ اگر ہو بھی جائے تو اس کو ہر معاشرے میں ناروا سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل بھی دیکھ لیجئے ہمارے ہاں، ہم معذرت کے ساتھ ہمارا یہ معاشرہ بھی باربیرینزم میں کم نہیں ہے۔ سزائیں ہیں اس سارے معاملے کے لیے کہ اگر ایسے کبھی ہو جائے کہ کسی نابالغ بچی کے ساتھ کوئی بندہ مباشرت کر لیتا ہے، اور جسے کہتے ہیں بہت بڑا ظلم گنا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر جو وہ شریعت لے کے آیا ہے، جو فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہی ہے، وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اس شریعت کی روگردانی کرے اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا عمل کر گزرے جس کی وجہ سے سارے لوگ پھر اس کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہیں، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز نکالی ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں سے نکالی ہے۔ دو چار چیزوں کو دلیل بنا کر آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے اس کو اتنا پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ یورپ میں رہنے والے بہت سارے ایسے اورینٹیلسٹ ہسٹورینز، دوز ہو have their time to object and criticize Islamization, especially the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, only for this very context. یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، اب حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اگر اس زمانے کی تاریخ کا کبھی مطالعہ کرنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے، وہ ابن ہشام ہے اور ابن سعد ہے، طبقات سعد ان طبقات ہشام، اور اس کے بعد پھر بہت سارے اور اس زمانے کے مورخ تاریخ دان جو انصار میں تھے، جو اس کے بعد عرب کے دیگر علاقوں میں سے بھی تھے، لیکن یہ میں انصاریین کی میں بات کرتا ہوں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال عالی کے within 100 years اپنی تالیف مؤلف کی، ٹھیک ہے، اپنی جتنی بھی تالیفات تھیں ان کو مؤلف کیا انہوں نے، وہ خود مؤلف بنے اس کے۔ ان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو جاتے 10 نبوت کو۔ اب وصال عالی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ کے گھر میں جو باقی بچنے والی جو 2 بیٹیاں ہیں جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ سیدہ ام کلثوم ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اب ان کی دیکھ بھال نگہداشت اور ایک مرد کی اپنی ضروریات ہر لحاظ سے جو ایک مرد کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس زمانے میں پریشان رہتے ہیں۔ ایک تو 2 مربی بڑے جو پروٹیکٹ کرنے والے معاشرتی لحاظ سے، حضرت ابو طالب اینڈ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، دونوں بڑے بااثر شخصیات تھیں اس معاشرے میں، وہ دونوں اٹھ گئیں اور اس کے بعد آپ کا گھر سارا جس طرح نہیں ویران ہو جاتا، ڈسٹرب ہو گیا شدید۔ تو حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رشتہ داروں میں سے خاتون آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی کہیں شادی کے لیے رشتے کی بات نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ، میں آپ کو طبقات ابن سعد کوٹ کر رہا ہوں، جی ٹھیک، میں آپ کو طبقات ابن سعد کی کوٹیشنز بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے لیے رشتے کی بات نہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہیں کوئی رشتہ ہے، یہی الفاظ ہیں اس میں عربی میں، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کیا کہیں کوئی رشتہ ہے
تو آپ نے حضرت خولا نے بتایا کہ ہاں 2 رشتے ہیں، شادی شدہ یعنی وہ عورت جس کا خامند فوت ہو چکا ہے، اور بالکل کنواری اس کا بھی رشتہ ہے۔ فرمایا کون؟ تو فرمایا کہ سیدہ سودا، ٹھیک ہے، جن کے خامند فوت ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی، دونوں رشتے ہیں۔ اب لفظ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 2 رشتے موجود ہیں۔ وٹ ڈو یو مین بائی رشتہ؟ when the person is ready to marry is called رشتہ، ہے یا نہیں ہے؟ پرپوزل، جی ہاں، میں پروپوزل لے کے جا سکتی ہوں، دونوں موجود ہیں، دونوں ریڈی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسے کریں کہ پھر آپ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے ہاں جائیں۔ جب ابو بکر صدیق کے پاس حضرت خولا گئیں تو انہوں نے جا کر بات کی، ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کی زوجہ تھیں حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹی کا پہلے سے ہی ابو بکر صدیق کے تاجر دوست کے بیٹے کے ساتھ ہم نے رشتہ کر دیا ہے، اور آج کل میں ہم اس کی رخصتی کرنے والے ہیں۔ اوکے، ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ اوکے، گیٹنگ۔ آج کل ہم ان کی رخصتی کرنے والے ہیں، نیچرل بات ہے نا، اٹس مین شی از پیورٹ۔ اوکے، ٹھیک ہے، ناؤ گیٹنگ۔ وہ واپس آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا تو آلریڈی رشتہ ہو چکا ہے اور وہ اس کی رخصتی ہونے والی ہے، تو میں سیدہ سودا کے پاس جاتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں چلی جاؤ۔ سیدہ سودا کے پاس گئیں، وہاں انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کے والد سیدہ سودا کے حضرت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پر کہا، ان کی آنکھیں بھی تھوڑی سی نابینا تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا خوبصورت رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ وہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اے خولا، سب سے پہلے جا کر تم سودا سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھ لیا ہے۔ تو فرمایا میری طرف سے یہ ٹھیک ہے، 3000 مہر ادا کیا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق کا رشتہ بھی آ گیا۔ ابو بکر صدیق واپس گھر لوٹے تجارت سے، تو ان کی بیوی نے انہیں کہا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ وہ گئے اپنے تاجر دوست کے پاس جا کر کہ آپ رخصتی کرنا چاہتے تھے، میری بیٹی کی رخصتی کر لیں آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم رشتہ ہی نہیں کرتے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ہمارے ختم ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر واپس آئے، وہ واپس آ کر خود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلے تو انہوں نے خود کہا وہاں پر یہ کیسے ممکن ہے، میں ان کا دوست ہوں، اور دوست یعنی بھائی کی طرح ہوں میں ان کا۔ تو پھر کہا گیا شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب انہیں سمجھ آئی تو وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا محمد رسول اللہ، آپ میری بیٹی سے شادی کر لی۔ آپ کہتے ہیں یہی دلیل دیتے ہیں کہ میں نے سیدہ خولا کو بھیجا تھا اور یہ جواب آیا تھا۔ فرمایا نہیں، اس نے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ مکمل طور پر تیار تھیں، مکمل طور پر پیورٹ تھیں، بالغ تھیں، اس وقت نابالغ نہیں تھیں۔ آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ رہا ہے۔ اب دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی، جی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ثالث، تیسری بیوی، یہ دونوں آپس میں گہری سہیلیاں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایج وائز دونوں ایک ہیں۔ 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوتی ہے تو ان کی عمر کتنی ہے؟ 23 22۔ اور اسی کے اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا عمر ہے؟ 24 25۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 23 24، ایک ہی سال میں پیدا ہوئی ہیں، آپس میں دونوں سہیلیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور ایسی سہیلیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اور اس کے بعد بھی ایون دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپس میں انبن ہو گئی تھی، وہ باغ فدق کے سلسلے میں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہر وقت آ کے بیٹھی رہتی تھیں، ہمسائیاں بھی تھیں، گفتگو بھی کرتی تھیں، اکٹھی بیٹھی رہتی تھیں، کھانا کھاتی تھیں، کھانا کھلاتی تھیں، آپ سہیلیاں بھی تھیں یہ، ٹھیک ہے؟ تیسری دلیل اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرسنل لسٹ کی خاطر نابالغ لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ شریعت محمدیہ کا مالک نیچرل اور فطرتی تقاضوں سے پوری کائنات کو ڈیل کروانے والا کبھی ایسے نہیں کر سکتا،
اس سے اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو اسی وقت کیوں نہ آپ کے ساتھ شادی کر لیتے. آپ نے حضرت سودا کے ساتھ شادی کر لی تھی تو حضرت سودا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ یہ اس بیوہ عورت کا جس نے مجھ سے شادی کی ہے اس کا حق سلب کرنے کے مترادف ہوگا اگر میں آپ کی بیٹی سے ابھی شادی کرتا ہوں. میں ابھی نہیں کروں گا. آپ اندازہ لگائیں کہ 5 سال تک مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی نہیں کی اور 2 ہجری میں آ کر کی. 3 سال مکہ کی زندگی باقی رہتے تھے, 2 سال مدینہ طیبہ میں آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شادی کی. اب اس وقت جو شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پہلے کا واقعہ بھی عجیب سا ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا سے کہا کہ اے سودا, کیونکہ نبی پاک اس وقت 50 سال کے تھے جب ان سے شادی ہوئی اور سیدہ سودا 55 ایئرز کی تھیں. اب سیدہ سودا 60 ایئرز کی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 55 کے تھے. اس وقت آپ نے فرمایا اے سودا, چونکہ میرا نکاح مکہ میں ہو چکا تھا, عائشہ سے رخصتی نہیں ہوئی, آپ اگر چاہو تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اپنی مرضی سے جا کر جس سے شادی کرنا چاہو کر لو. عرب میں یہ دستور تھا, اب بھی ہمارے ہاں بہت ساری شادیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں آپ کی بیوی کی طرح قیامت کے دن اٹھنا پسند کرتی ہوں, میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں. وہ اپنے حق میں, یعنی حق کی زوجیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا, اس حق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں دستبردار ہو گئی اور ساری زندگی اپنی باری جو ہوتی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتی تھی. یہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں ہم لوگ مختلف قسم کی رکھتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کے بارے میں جہاں سے یہ تھوڑی سی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ جی ان کی عمر کم تھی, وہ اس دلیل کا بھی وہ لوگ اظہار کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں وہ کہتی ہیں جب میری شادی تو میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. یہ تو فطرتی بات ہے, خواتین بوڑھی عمر میں بھی کبھی کبھی گڑیوں سے کھیلتی ہیں. یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, ایسی حقیقت نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہا جائے. لیکن باقی کیلکولیشنز کر کے کچھ لوگ 8, 6, 10 یا 12, 14 سال جو بتاتے ہیں وہ سارے کے سارے قیافے ہیں, حقیقت نہیں ہے. یہ معاملہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں یا کسی اور معاشرے میں ایسا کوئی واقعہ کوئی دلیل کے ساتھ بیان کر دے. ہم بھی کہیں کہ چلو جی عرب میں یہی پھر تو نہیں نا کہ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی ہم کر سکتے ہیں, باقی کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح تو ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا وہ؟ جب ایک چیز ایک روایتاً چل رہی ہے کہ کم عمر کم سنی کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, تو عائشہ ہی کیوں, کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ اور بھی تو کوئی ہونی چاہیے, ہو سکتی تھی. تو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کی ساری اختراعات ہیں, اختراعات ہیں اور اختراعات ہیں. اللہ اپنے کرم